او لیولس کی بک ہے نا اسلامیت میں، اس میں انہوں نے کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ایسے ہی ہے نا، تاریخ میں یہی ملتا ہے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو شرک سے ہوتا کیا ہے؟ جب آپ شرک کرتے ہیں نا، شرک کو پہلے سمجھیں۔ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ قرآن کریم، یہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہے قرآن کریم، جب آپ اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، کیونکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے واضح انسٹرکشنز نازل کی ہیں، واضح ہدایت نازل کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگوں نے آج ڈسکس کرنا ہے کہ یہ جو او لیولس کی بک ہے نا اسلامیت میں، اس میں انہوں نے بڑا خوبصورت سیرت النبی کا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا ہوا ہے، اور بیسیکلی انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو دور تھا، جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اس دور کے حالات کیا تھے۔ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اب آلموسٹ اس طرح کے حالات جو ہے نا اس وقت ہمارے ملک میں بنے ہوئے ہیں، تو اس وقت کیا معاملات تھے اور وہ اس معاملات کی وجہ کیا تھی، اس کی روٹ کاز معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں زیام، اس وقت ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حالات میں پیدا ہوئے تھے نا، اس وقت عرب کے یہ حالات تھے کہ انہوں نے کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ایسے ہی ہے نا، تاریخ میں یہی ملتا ہے، یعنی کہ ہر قبیلے کا اپنا بت تھا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر قبیلے کا اپنا قانون تھا، کوئی بڑوں کا احترام نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، والدین کی کوئی رسپیکٹ اس طرح سے نہیں تھی، اور آپ کو بڑا پتہ ہے، مشہور بات ہے کہ بیٹیوں کو جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی زندہ دفنا دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ بیواؤں کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی تھی، انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح جیسے سیل آؤٹ کیا جا سکتا تھا ویسے کیا جاتا تھا۔ غلاموں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جاتا تھا، امیروں کے اور قوانین تھے، غریبوں کے اور قوانین تھے، کوئی سوشل رسپیکٹ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا، اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ دیکھیں نا، شرک بیسیکلی مشرک تھے نا، وہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو شرک سے ہوتا کیا ہے؟ جب آپ شرک کرتے ہیں نا، شرک کو پہلے سمجھیں۔ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ قرآن کریم، یہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہے قرآن کریم، جب آپ اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، کیونکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے واضح انسٹرکشنز نازل کی ہیں، واضح ہدایت نازل کی ہیں۔ اس کتاب میں سب کچھ بتایا ہے، بولنا کیسے ہے، بڑوں کے ساتھ کس طرح سے آپ نے سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے، آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ نے روزے کن حالات میں رکھنے ہیں، آپ نے کس طرح سے فحاشی سے بچنا ہے، اس میں ہر چیز، دعا مانگنی ہے تو اس کے کیا آداب ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سب کچھ بتایا ہوا ہے۔ آخر انبیاء نے ایسا کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ کیا، نیکی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سارا لایا عمل، ساری ہدایت اس میں بتا دی۔ اب اگر آپ اس کو غور سے نہیں پڑھ رہے، آپ اس کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، آپ اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ نہیں کر رہے، تو آپ جس بھی رستے پہ چل رہے ہیں وہ شرک کا رستہ ہے۔ اب آپ سمجھیں شرک کیا ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ پاک کی، یہ اللہ کی اطاعت ہے، حضور نے فرمایا یہ اللہ کی رسی ہے قرآن کریم، تو اگر آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑ رہے، اللہ کی بتائے ہوئے رستے کے مطابق نہیں چل رہے، تو آپ جس بھی رستے پہ چل رہے ہیں وہ شرک ہے۔ اب آپ دیکھیں، کیونکہ جب ہم سب انسان ہیں نا، ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کے لیے ایک قانون نازل کیا، اور وہ قرآن ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے توریت تھا، ہمارے لیے قرآن ہے۔ اب وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ شرک کرتے تھے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا خدا تھا، وہ اپنی خدا کی پوجا کرتے تھے، اور ایگزیکٹلی وہ کوئی خدا، حقیقی خدا نہیں تھے، وہ انہوں نے خود ایک نام دیے ہوئے تھے۔ ایکچولی وہ ان کی اپنی ان کی نا وہ تھی، ضد تھی، تو اس ضد کو انہوں نے خدا کا نام دیا تھا۔ اس لیے ہر قبیلے کا اپنا ڈیفرنٹ خدا تھا، ہر قبیلے کا اپنا ڈیفرنٹ آئین تھا۔ اب اس سے ہو ہی رہا تھا کیونکہ ہر قبیلے کے اپنے ڈیفرنٹ قوانین تھے، تو وہ آپس میں لڑتے بھی تھے، لڑائیاں ہوتی تھیں، خون خرابے ہوتے تھے، خواتین کی عزت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو برابر پیدا کیا، لیکن وہ غلام کے لیے اور قانون ہے، غریب کے لیے اور ہے، امیر کے لیے اور ہے، مرد کے لیے اور ہے، عورت کے لیے اور ہے، بیوہ کے لیے اور ہے، یتیموں کے لیے اور ہے۔ اور شرک بیسیکلی کیا سکھاتا ہے آپ کو؟ یہ جو قرآن ہے نا، یہ آپ کے دل میں نرمی پیدا کرتا ہے، شرک آپ کے دل میں سختی پیدا کرتا، تکبر، کیونکہ اللہ غفور۔ دیکھیں جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ جب آپ نہایت مہربان اور رب کو فالو کریں گے تو آپ بھی مہربان بن جائیں گے, آپ کے اندر بھی شفقت اور نرمی پیدا ہو رہی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ ان حالات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان حالات کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات سے نا کوفت ہوتی تھی کہ یار یہ کیا ہے. حضور کی نیچر میں توحید پرستی تھی, حضور کی نیچر میں اس چیز کو پسند نہیں کیا جاتا تھا کہ یار یہ کیوں لڑتے ہیں آپس میں. آپ فرماتے تھے نہیں یار یہ سب انسان ہیں, سب کو ایک رب نے پیدا کیا, سب کے لیے ایک قوانین ہونے چاہیے, اور جو آپ سے کمتر ہے, جو آپ سے مسکین ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. کتنی پیاری بات کی آپ نے. جو آپ سے کمزور ہے آپ اس کا خیال رکھیں, کیونکہ ہم سارے انسان ہیں, ہم نے مل کے رہنا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اب او لیولس کی بک میں انہوں نے بڑا پیارا بتایا ہوا کہ اس پین کو لے کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں آپ کا دم گھٹتا تھا. تو حضور کیا کرتے تھے, ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے تو مشہور ہی تھے, لوگوں کو پتہ تھا کہ ماشاءاللہ سچے انسان ہیں, امانت کا خیال. تو جب آپ کی حضرت سیدہ خدیجہ سے شادی ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اپنا وقت غار ہرا میں گزارا کرتے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے سے نکل کے غار ہرا میں جاتے تھے, وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, غریبوں کے ساتھ نہ بدسلوکی ہو رہی ہے, بیواؤں کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے, یتیموں کے ساتھ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ایک بندہ جو ہے وہ, بلکہ او لیولس کی بک میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ فرض کرو ایک بندہ ہے, اس کی 100 بیویاں ہیں, وہ مر گیا تو اس کے بیٹے نے ہی اس کی بیویوں سے شادی کر لی, کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے نا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پین اللہ سے شیئر کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو ایسا نہیں دیکھ سکتا, اور وہ عرب کے سارے جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ سب بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پین اللہ سے شیئر کی تو اللہ رب العالمین جو نہایت مہربان غفور و رحیم ہے, انہوں نے جناب جبریل کے ذریعے رسول اللہ پہ وحی بھیجی, پھر اپنا پورا قرآن بھیجا. اب قرآن نے کیا سکھایا؟ سب سے پہلا لیسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ بھائی لا الہ الا اللہ, کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے, صرف اللہ کی. سارے خدا ہم نے توڑ دیے, اب ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اب عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, ہم صرف ایک اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. اب ہم نے بتوں کی پوجا نہیں کرنی, ٹھیک ہے. اب اس رب کی ہدایت ہمیں کہاں سے پتہ چلے گی؟ قرآن کریم سے. اب ہمارا رب کیا فرماتا ہے قرآن کریم میں؟ اب دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کا احترام کرو, رشتہ داروں کا احترام کرو, یتیم و مسکینوں کے ساتھ احسان کرو, لوگوں سے خوش اخلاقی سے بات کرو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, فحاشی کی جتنی باتیں ہیں چاہے وہ ڈھکی ہیں چھپی ہیں ان سے پرہیز کرو, ٹھیک ہے. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, شراب نہ پیو, ٹھیک ہے. اپنی اولاد کو مفلسی سے ڈر سے قتل نہ کرو, نماز پڑھو, ٹھیک ہے. اپنے رب کو پکارو, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنے گا, انبیاء کے رستے پہ چلو, ٹھیک ہے. اب یہ ساری ہدایت آپ کے دل میں نرمی پیدا کرے, ٹھیک ہے. عورتوں کا احترام کرو, بیواؤں کا احترام کرو, یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کرو, بہترین کرو, ٹھیک ہے. تم جتنا کماتے ہو اس کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں نکالو. اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو, اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کر دو. اس چیز کا ویٹ نہ کرو کہ تمہیں اپنی ضرورت بتائے, خود ہی اس کی جا کے ضرورت پوری کر دو. بات سمجھ آ رہی؟ اب جب اللہ تعالیٰ کے رستے پہ آپ چلنا شروع ہوں گے تو یہ سارا معاشرہ ایسے بن جائے. دیکھیں اللہ ایک ہے نا, تو ہمارا معاشرہ ایسا بنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس معاشرے میں ایک کو تکلیف ہو رہی ہے تو سب کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ تھا اسلامی معاشرہ. اب میں نے جو لیسن دینا ہے آپ کو وہ یہ دینا ہے کہ آج کے دور میں ابھی صرف ان لوگوں سے ایڈریس کر رہا ہوں جن کے دل میں پین ہے. جن کے دل میں پین نہیں ہے میں ان کو ایڈریس نہیں کر رہا ہوں, میں صرف ان کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ جو واقعی دل میں درد رکھتے ہیں, جو واقعی جن کو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں آزمائی سے گزارا ہوا ہے, جن کے دل میں نرمی ہے. سب سے پہلا اسٹیپ لا الہ الا اللہ. جس رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ اس کی فرما برداری کریں, اور اس کی فرما برداری کا صرف ایک طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ اس کو پڑھیں سمجھیں. آپ اس کو ٹائم دیں, روز کا 20-30 منٹ ٹائم دیں, اس کو پڑھیں, ڈسکس کریں, اس سے وزڈم نکالیں, لسٹ بنائیں کہ ہاں یار یہ نہیں کرنا, یہ کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. کرنا شروع کریں, آپ دیکھیں گے آپ کے اندر نرمی پیدا ہوگی. رشتہ داروں سے آپ سے سلوک کریں جیسے جیسے اللہ کہتا ہے, آنکھیں بند کر کے چلتے رہیں, کیونکہ وہ رب العالمین ہے. وہ پھر آپ پہ اپنی نعمتیں پوری کرے گا, آپ کی دعائیں سنے گا, آپ کو خلافت دے گا. تو اس وقت ہم پاکستان, اب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, فرقہ واریت. ہر خاندان کا اپنا لا ہے,
تو آلموسٹ کہیں نہ کہیں ہم لوگ شرک کے قریب جا رہے ہیں نا. نہیں, ہمیں ایک پیج پہ آنا ہوگا, اور وہ پیج وہی ہے جو ہمیں رسول اللہ نے سکھایا. ہمیں قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے, اور جیسے جیسے ہمارا اللہ کہہ رہا ہم سب کچھ دیکھیں نا. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں سب کو چھوڑ دیا, اب میں صرف آپ کی بات کروں گا. سب میں آپ کی اپنی ذات بھی ہے, آپ کا اپنا نفس بھی ہے, کہ اب میرا نفس اگر کچھ کہہ رہا ہے نا میں اس کی بھی نہیں سنوں گا. جیسے فرض کریں آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ اس بندے سے لڑو, لیکن اللہ کہہ رہا ہے اس کے ساتھ احسان کرو, تو میں لڑوں یا احسان کروں؟ اگر میں لڑوں گا تو میں شرک کر رہا ہوں. اور اگر میں ہاں, چونکہ میں شرک کا مطلب یہ ہے میں اللہ کی پروا برداری نہیں, لیکن میں اگر اسے احسان کروں گا تو میں قرآن کے راستے پہ چل رہا ہوں, پھر وہی عبادت ہے نا. تو ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی. عبادت صرف نماز نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال, جیسے ایک بندہ ہے اس نے داڑھی رکھی ہوئی, لیکن وہ والدین کا احترام نہیں کر رہا, رشتہ داروں کا احترام نہیں کر رہا, لوگوں سے حسن سلوک سے بات نہیں کر رہا, یتیموں مسکینوں کا خیال نہیں رکھ رہا, تو وہ داڑھی اس کے لیے وبال جان ہے, اس کے لیے دوہرا عذاب ہے. اس طرح ایک لڑکی ہے, وہ عبایا تو لے رہی ہے پراپر, جس طرح کور کر رہی ہے کہ جی اللہ کا حکم ہے, لیکن اس کے دل میں کینہ ہے, بغض ہے, نفرت ہے, والدین کا احترام نہیں ہے, رشتہ داروں سے حسن سلوک نہیں ہے, یتیموں مسکینوں سے حسن سلوک نہیں ہے, لوگوں سے حسن سلوک سے بات نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, غیبتیں کر رہی ہے, چغلیاں کر رہی ہے, تو پھر وہ اس کا عبایا لینا اس کو فائدہ نہیں دے رہا, بلکہ کیا دے رہا ہے؟ نقصان دے رہا ہے. تو ہم نے صرف طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ اللہ کا قرآن ہے, ہم نے اس کے بعد یہ آج کا لیسن ہے.